السلام علیکم طالب علم۔ آج ہمارا جو کنٹینٹ کا موضوع ہے وہ ترقی پسند تحریک کے اصول و ضابطے ہیں۔ اس سے پہلے والے کنٹینٹ کے اندر ہم نے ترقی پسند تحریک کے پس منظر کو پڑھا، اس کو کس مقصد کے تحت شروع کیا گیا، اس تحریک کے شروع ہونے کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کہاں سے اس کو شروع کیا گیا، کس مفکر نے ترقی پسند تحریک کے نعرے کو بلند کیا، یہ چیزوں کو ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا جو عنوان ہے وہ ہمارے BA تھرڈ ایئر کے اندر سلیبس میں ہے۔ آج ہم ترقی پسند تحریک کے کیا کیا اصول تھے ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا جب پیچھے جاتے ہیں، اور جو ہم نے کل کے کنٹینٹ میں بات کی اس میں یہ تھی کہ کارل مارکس جو ایک بہت بڑے مشہور مفکر تھے، جرمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی تصنیف کے اندر سرمایہ اور محنت کے مسائل پر غور کیا، مظلوم اور ظالم کو لے کر اپنی گفتگو اس کے اندر ظاہر کی کہ کس طریقے سے ظالم مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ انہیں اپنے ظلم سے پریشان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تصنیف سرمایہ میں اپنے خیالات کو پیش کیا۔ اس کے بعد روس کے اندر 1917 میں جب زار کی حکومت تھی تو لینن کی قیادت میں لوگوں نے زار کی زیادتیوں کے خلاف مورچہ کھولا اور وہاں انقلاب کا نعرے کو بلند کیا۔ جب 1917 میں زار روس کی قوت کو محنت کشوں کے ذریعے شکست دے دی گئی اور حکومت کی باغ ڈور جب محنت کشوں نے سنبھال لی تو اس جماعت کا نام روسی کمیونسٹ پارٹی قرار پایا۔ اسی طریقے سے جو ہندوستانی اس وقت لندن میں زیر تعلیم تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک بے چینی و بے قراری پیدا ہوئی، اور اس تحریک کی آگ کو وہ بھی ہندوستان میں پہنچانا چاہتے تھے، وہ بھی مزدوروں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے بار بار مل کر غور و فکر کیا ان حالات میں ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کیا، اور آپس میں لندن میں جو بھی ان کے دوست تھے ان سب کو متحد کیا، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے لندن میں ایک انجمن قائم کی۔ اس کے ساتھ ہندوستان میں 1936 میں لکھنؤ میں انجمن کی کل ہند کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی، اور یہاں سے ہی ہندوستان کے اندر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اب جب ہم ان کے اصول و ضابطے کی بات کرتے ہیں تو خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب اردو میں ترقی پسند تحریک، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کو ہم جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے ترقی پسند تحریک کے کئی اصولوں کی وضاحت کی ہے، جس میں پہلا انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہے ادب ایک اعلیٰ کار۔ ترقی پسندوں نے بار بار اور واضح طور پر اعلان کیا کہ ادب کو جماعت کا خدمت گزار ہونا چاہیے اور اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد ملنی چاہیے۔ تو ادب کیسا ہونا چاہیے؟ جو جماعت کا خدمت گزار ہو اور زندگی کو سنوارنے کا کام کرے۔ ادب عوام کے لیے،
ادب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو، بلکہ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ عوام کو فائدہ پہنچے۔ تو ادب کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ وہ بند کمروں کا زیور نہ ہو کر ادب عوام کے لیے ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے۔ اور ترقی پسند ادیب اس پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں کہ ادب عوامی ادب ہونا چاہیے۔ ادیب جانبدار۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد اس پر ہے کہ ظلم اور ناانصافی کی اس دنیا میں ادیب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک حساس اور درد مند دل رکھتا ہے اور محنت کشوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ تو ادیب وہ ادیب نہیں جس کے دل میں ظلم اور ستم کے خلاف بے چینی پیدا نہ ہو، وہ حساس اور درد مند دل رکھتا ہو۔ ترقی پسند تحریک اور اشتراکیت۔ ترقی پسندوں نے بھی ایسے کہ وہ کمیونسٹ ہے یا اشتراکی نقطہ نظر کو مانتے ہیں، اس کو چھپانے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ سجاد ظہیر نے کہا تھا کہ سرمایہ داری نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے، اشتراکت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک کمیونسٹوں کی ایک جماعت تیار ہوئی اور جس نے سرمایہ داری نظام کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ ادب اور سیاست۔ ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ادب سیاست میں حصہ لیتا ہے اس پر لوگ نعرہ بازی کا الزام لگاتے ہیں اور اسے پروپیگنڈا بتاتے ہیں۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ سیاست میں عملی حصہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف قلمی خدمت کر کے ادیب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، اسے مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ ان کی حمایت کی جو تحریکیں چلیں ان میں عملی حصہ لینا چاہیے۔ ادب اجتماعی زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ ادب سماج کا ایک فرد اور ادب اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے یہاں انفرادیت کی گنجائش نہیں۔ ادب میں اجتماعی زندگی کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ تو ادب کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ انفرادی زندگی کا ترجمان نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ پیغام زیادہ اہم۔ ادب کے دو پہلو ہوتے ہیں، مواد اور حیت۔ مواد سے مراد وہ بات جو کہی جا رہی ہے اور حیت سے مراد ہے اس بات کے کہنے کا انداز۔ اعتدال پسندوں نے مواد اور حیت دونوں کو اہمیت دی، لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ ادب میں سجاوٹ غیر ضروری ہے اور ادب کے فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنی ادب کی مقصدیت ہے۔ تو ترقی پسند تحریک نے مقصدیت پر زور دیا اور سجاوٹ کو غیر ضروری قرار دیا۔ ادب ایک ایسا ہونا چاہیے جس کا ایک مقصد ہو، جو سماجی زندگی کا ترجمان ہو، جو عوام کے لیے ہو، جس میں لوگ کچھ سیکھے اور سیاست میں عملی حصہ لے۔ اس تحریک کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شاعر اور ادیب موضوع اور مواد کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے۔ ادب کو فروغ ہوا کیونکہ اب لکھنے کے لیے ایک اہم محرک ہاتھ آ گیا۔ شاعری، افسانہ، ناول، ڈرامہ تمام اصناف پر ترقی پسند تحریک کے اثر انداز ہوئے۔ تو اس تحریک نے چاہے وہ نثری صنف ہو چاہے وہ شعری صنف ہو، سبھی کو متاثر کیا۔ ترقی پسند تحریک کا اصل کارنامہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اردو شعر و ادب پر کتنا اثر ڈالا۔ اس نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا، خیال اور خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں سانس لینا سکھایا۔ شعر و ادب کو بے فکروں اور امیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیت کھلیان، فیکٹری تک پہنچایا۔ ابھی تک ادب کو اعلیٰ اور متوسط طبقے کی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے طوفیل عام انسان کی رسائی ادب تک ہو گئی۔
شعر و ادب کے دامن کو وسیع کرنے کی کوشش تو علی گڑھ تحریک کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس وسعت میں مزید اضافہ ہوا تو علی گڑھ تحریک کو جو ہم نے پڑھا، اور علی گڑھ تحریک کے ذریعے ہی اردو ادب کے دامن کو وسیع کرنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک نے اس دائرے کو اور بڑھایا۔ اب اس وسعت میں مزید اضافہ ہوا۔ علی گڑھ تحریک نے پہلے ثابت کر دیا کہ ادیب بیکاروں کا مشغلہ اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں، اس کے ذریعے زندگی کو سنوارا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے بڑے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دیکھتے ہی افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں کی دنیا بدل گئی۔ تو سب سے زیادہ جو ترقی پسند تحریک کے اثر ہوا اور جس نے سب سے زیادہ اس صنف کے دامن کو وسیع کیا، وہ افسانہ تھا، شاعری تھا اور تنقید۔ اس تحریک سے پہلے اردو ادب میں یا تو پریم چند کے آدرشوادی افسانے تھے یا پھر سجاد حیدر کے رومانی افسانے۔ بے شک پریم چند کے دو ایک افسانوں میں حقیقت نگاری سے کام لیا گیا تھا، جس کی بہترین مثال کفن ہے، لیکن ان کی گنتی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب تک اردو ادب میں صرف رومانیت کی بات کی جاتی تھی، آدرشوادی افسانے لکھے جاتے تھے، لیکن ان کا تعلق حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ حقیقت کا بیان افسانوں کے اندر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کچھ مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور پریم چند کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں انہوں نے حقیقت نگاری کا بیان کیا اور دیہاتی زندگی کی منظر کشی کی۔ اسی زمانے میں کہانیوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا، اس میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان کہانیوں میں سماجی مسائل کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ حکومت نے اس مجموعے پر پابندی لگا دی، اس کو ضبط کر لیا۔ آگے چل کر جن فنکاروں نے افسانے لکھے، انہوں نے صاف گوئی اور بے باکی کا سبق انگارے سے ہی سیکھا۔ تو صاف گوئی اور بے باکی سے لکھنے کا جو انداز ہمارے مصنفوں نے سیکھا، وہ کس سے سیکھا؟ انگارے سے سیکھا۔ انگارے کہانیوں کا ایک مجموعہ تھا، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس میں کتنی کہانیاں تھیں اور یہ کہانیاں کن کن نے لکھی۔ جیسے نذیر احمد ظہیر ہے، سجاد ظہیر ہے، احمد علی ہے، رشید جہاں اور محمود الظفر نے جو کچھ کہانیاں لکھی، ان کہانیوں کا مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوا۔ لیکن اس میں جو انقلابی باتیں تھیں، سماج کو بدلنے کی جو باتیں تھیں، وہ حکومت کو برداشت نہیں ہوئی اور اس مجموعے کو ضبط کر لیا گیا۔ ہماری قدیم شاعری میں حسن و عشق کے فرضی افسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ علی گڑھ تحریک نے پہلی بار اردو شاعری کو اس محدود دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ تو اب تک ہم دیکھتے ہیں تو شاعری میں صرف حسن و عشق کی باتیں کی جاتی تھی، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کی شروعات علی گڑھ تحریک نے کر دی تھی اور اردو شاعری کو اس محدود دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش شروع ہو چکی تھی۔ سر سید حالی اور محمد حسین آزاد کی کوششیں بار آور ضرور ہوئیں، مگر اردو شاعری کی کائنات کو یکسر بدل ڈالنے کا کارنامہ آخرکار ترقی پسند تحریک نے انجام دیا۔ پریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس تحریک کے زیر اثر یہ معیار بدلا۔ حسینوں کے لب اور رخسار کے بجائے مزدوروں کے پسینے کی مہک اور کھیتوں کی بھینی خوشبو کو سراہا جانے لگا۔ تنقید کی ذمہ داری کچھ اور زیادہ تھی، اس نے بخوبی انجام دیا۔ اس نے شعر و ادب کی پرکھ کے لیے نئی کسوٹی پیش کی اور ترقی پسند ادب کی تحسین کا راستہ ہموار کیا۔ تو اب ہم مختصراً اگر بات کرتے ہیں تو ترقی پسند تحریک کی بدولت اردو ادب کے موضوعات کو وسعت حاصل ہوئی اور بیان کے مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اردو ادب کے اندر کہ موضوعات کو وسعت ملی گئی اور بیان کے مختلف اسالیب وجود میں آئے، حقیقت نگاری کو فروغ ملا اور حسینوں کے لب اور رخسار کی بجائے مزدوروں کے پسینے کی مہک، مزدوروں کے مسائل اور مصائب اور کھیتوں کی بھینی خوشبو، زمینداروں کے مظالم اور ظلم کو ترقی پسند تحریک کے اندر پیش کیا گیا۔ تو یہ ترقی پسند تحریک کا کارنامہ تھا کہ اس نے اردو شعر و ادب کو کس طرح متاثر کیا
اردو شعر و ادب کے دامن کو وسعت دی، افسانہ، تنقید اور شاعری تینوں کے دامن کو پوری طریقے سے بدل دیا۔ ان کامیابیوں کے بعد بھی اگر ہم ترقی پسند تحریک کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمیاں نظر آتی ہے۔ ادب کی مقصدیت اور افادیت پر زور تو علی گڑھ تحریک نے بھی دیا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک نے اسے اور زیادہ اہمیت دی۔ رفتہ رفتہ موضوع اور مواد ہی کو سب کو سمجھا جانے لگا اور ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی۔ عالمی ادب کے پس منظر میں غور کیا جائے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مارکسی نقادوں نے جمالیاتی قدروں یعنی ادب کی دلکشی اور رونائی کو ہمیشہ مناسب حد تک اہمیت دی، لیکن اکثر ترقی پسند ادیب کمیونزم کے پرچار کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ تو اس کی وجہ سے حسن کاری کی ادب میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ تو کمیونزم کے پرچار و پرسار نے اردو ادب میں حسن کاری کے موضوع کو کم کر دیا اور اس کی اہمیت کو کم کر دیا۔ انقلاب کی دعوت اس طرح دی جانے لگی جیسے ادب تخلیق نے کیا جا رہا ہو، شاعری نے کی جا رہی ہو، محض نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے کمیونزم کے پرچار و پرسار اور کمیونزم کی زیادتی کی وجہ سے اردو ادب میں حسن کاری کی اہمیت کم ہوئی، موضوع اور مواد کو یہ سب کچھ سمجھا جانے لگا جس سے ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی۔ تو یہ ایک خامی تھی جس نے اردو ادب کو اور ترقی پسند تحریک کو نقصان پہنچایا۔ مختوم موت کا ایک گیت لکھتے ہیں تو اس میں وہ شعر پڑھتے ہیں: میرے ہونٹوں پہ نغمے کانپتے ہیں دل کے تاروں کے، میں ہولی کھیلتا ہوں خون سے سرمایہ داروں کے۔ یہ سردار ظفری کا شعر ہے۔ اس کے باوجود تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ ایسی تخلیقات کچھ کم نہیں جن میں بیداری کا پیغام بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حسن کاری بھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو کچھ نہیں دیا۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا اور اس کے دامن کو وسیع کر دیا۔ ایسی تخلیقات وجود میں آئی جس نے قوم کے اندر اور سماج کے اندر بیداری کا پیغام دیا، لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کیا، ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا، اور ان تخلیقات میں شعراؤں نے حسن کاری کو بھی بیان کیا۔ ان خامیوں کے باوجود ان خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جو ترقی پسند تحریک نے انجام دی۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان خامیوں کے باوجود ان خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو ترقی پسند تحریک کے جو ہم نے کارنامے جو اصول و ضوابط پڑھے ان میں ادب عوام کے لیے، ادیب جانبدار، ترقی پسند و اشتراکیت، ادب اور سیاست، اس طریقے کے موضوع، اور ایک امتحانات میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے اصول و ضابطے کون کون سے ہیں، تو اس میں آپ کو ان چیزوں کو بیان کرنا ہے اور آپ کو ان چیزوں کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری شعری اور نثری اصناف کو کس طرح متاثر کیا۔ تو ہم نے ترقی پسند تحریک کے اصول بھی دیکھے، ضابطے بھی دیکھے، اردو ادب کو کس طرح اس نے متاثر کیا، اس چیز پر ہم نے غور و فکر کیا، اپنی گفتگو کی۔ افسانہ، شاعری اور تنقید تینوں کی دنیا بدل دی۔ رومانی اور آدرشوادی افسانوں کی جگہ حقیقی افسانے لکھے جانے لگے، انقلاب کی باتیں کی جانے لگی، سماج میں تبدیلی کے لوگ خواہ بنے۔ اردو نثر
اور اردو شاعری کے ادب کو وسعت اور وسیع کرنے کا کام علی گڑھ تحریک نے کر دیا تھا، لیکن اس کام کو پورا کرنے کا کام ترقی پسند تحریک نے کیا۔ ترقی پسند تحریک کی خامیاں بھی ہے، لیکن ہم ان خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اردو ادب کے دامن کو جو وسعت دی اور جن کی وجہ سے اردو ادب کے سبب اردو ادب نئی جہتوں سے روشناس ہوا اور لازوال تخلیقات وجود میں آئی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ترقی پسند ادب سے یہ فائدہ ہوا کہ حقیقت نگاری کو فروغ ہوا، ادب کی افادیت پر زور دیا گیا، موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا، ادب عوام کی امنگوں کا ترجمان بنا۔ اب ادب صرف مسرت حاصل کرنے کا اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں رہ سکا، بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ بن گیا۔ تو ادب صرف مسرت حاصل کرنے کا اور وقت گزاری کا ذریعہ نہ رہا، بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کے دامن کو وسعت دینے میں ترقی پسند تحریک نے اہم رول انجام دیا، جس کو اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا، بھلا نہیں سکتا، اور ان کی یہ خدمت ہم جب تک اردو ادب زندہ رہے گا، جب تک یہ دنیا زندہ رہے گی، یاد کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے آج ہم نے ترقی پسند تحریک کو دو کنٹینٹ کے ذریعے مکمل کیا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پر جا کر ان چینلز کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینلز کو، اور اپنے سلیبس کو مکمل کریں تاکہ امتحانات میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔